شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین کی توفیق و رحمت سے آج رمضان مبارک کا 19واں روزہ ہے، اور جو ہماری رمضان سیریز کا دوسرا سیشن تھا، ہر پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کے حوالہ سے، چونکہ آج 19واں روزہ ہے تو ہم 19ویں پارہ کی پہلی آیت کا ترجمہ اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے آپ 19ویں پارہ کی پہلی آیت کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جی، وقال الذین، کہا ان لوگوں نے جو لا یرجون نہیں امید رکھتے لوٹنے کی، یا نہیں امید رکھتے لقاءنا اپنے رب سے ملاقات کی، اپنے رب سے ملاقات کرنے کی جو امید نہیں رکھتے، اپنے رب کی طرف لوٹ جانے کی امید نہیں رکھتے، اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے۔ لولا کیوں نہیں انزل نازل کیا علینا ہمارے اوپر الملائکۃ فرشتے، او نرا ربنا یا پھر ہم دیکھ لیں اپنے رب کو۔ تو یہاں اس آیت کے اندر یہ بات بیان ہو رہی ہے کہ جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو مکہ کے ایک مشرکین تھے، جو کافر تھے، وہ کہتے تھے، وہ پہلی قوموں والی باتیں کیا کرتے تھے، پہلے قوموں والے وہ خیالات کا اظہار کیا کرتے تھے، جو باتیں پہلی قومیں کیا کرتی تھی، جن باتوں پر اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، وہی باتیں یہ دہرایا کرتے تھے۔ وہ باتیں کیا تھی؟ وہ کہتے تھے آپ ہمیں ان دین کی دعوت دے رہے ہیں، اگر آپ اتنے سچے ہیں، اگر آپ قرآن کی دعوت دے رہے ہیں، ہمیں دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے رب کی طرف بلا رہے ہیں، اس کی تعلیمات سے آگاہ کر رہے ہیں، اس کے احکامات سے آگاہ کر رہے ہیں، تو آپ کی بجائے کیوں نہ اللہ رب العالمین ہم پر اپنے فرشتے نازل کرے، اور فرشتے ہمارے اوپر آ کر ہمیں اس بات کی گواہی دے، ہمیں ان تعلیمات سے آگاہ کریں، ہمیں قرآن سے آگاہ کریں۔ کیوں نہ اللہ رب العالمین فرشتے نازل کریں، یا پھر او نرا ربنا، جس رب کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں وہ رب ہمیں کیوں نہ دکھ رہا، یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیں۔ اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں، وہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے کہ آپ جو ہمیں دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ جو ہمیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، تو کیوں نہ اگر آپ سچے ہوتے تو اللہ رب العالمین آپ کی جگہ ہمارے اوپر کوئی فرشتے نازل کرتا، نورانی فرشتے ہمارے پاس آتے، وہ ہمیں آ کر آپ کی سچائی کی دعوت دیتے، آپ کے سچائی کی گواہی دیتے، کہ وہ آ کر بتاتے کہ یہ محمد سچا ہے، اس کے دین سچا ہے، کہ اس کا قرآن سچا ہے، اس کی باتیں سچی ہیں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کیوں نہ اللہ ہمارے اوپر اپنے فرشتوں کو نازل کرتا۔ یا پھر ایسے ہوتا کہ اگر آپ اتنے سچے ہوتے، آپ جس رب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، تو وہ رب ہمیں نظر کیوں نہیں آتا، وہ رب خود ہمیں نظر آ کر اپنی گواہی دیتا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں۔ جیسے پہلی امتوں نے اپنے نبیوں سے کہا کہ آپ کا رب ہمیں کیوں نہیں نظر آتا، آپ کا رب کے جو فرشتے ہیں وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتے، نشانیاں کیوں نہیں نظر آتی، واضح نشانی ہمیں بتلائیں۔ ایسے کفار مکہ بھی کہا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے۔ تو یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے کلام کیا کرتے تھے کہ ہمیں فرشتے کیوں نہیں نظر آتے، آپ کا رب ہمیں کیوں نہیں نظر آتا۔ تو آگے اللہ نے کیا کہا؟ لقد استکبروا، ان لوگوں نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنی جانوں پر، اپنے آپ پر انہوں نے تکبر کیا۔ اس سے بڑا تکبر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے نبی سے کہا کیا وہ لوگ اس قابل ہیں کہ اپنے اللہ کو دیکھ سکیں، اس رب کو دیکھ سکیں جو اس تمام کائنات کو بنانے والا ہے، ان کے اندر اتنی طاقت ہے، ان کے اندر اتنی قوت ہے کہ اپنے رب کو دیکھ سکیں۔ اللہ نے کہا لقد استکبروا، ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، اپنے آپ کو بہت بلند سمجھ لیا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر فرشتے نازل کیا جائیں۔ کیا اس قابل یہ ہے کہ ان کے اوپر فرشتے نازل کیا جائیں؟ کیا یہ اس قابل ہے کہ یہ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے تکبر بھی کیا اور انہوں نے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ لیا، یہ اس قابل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کس لیے ہوتے ہیں؟ جنت کی بشارت دیں، جہنم سے ڈرائیں، اس کے احکامات بتلائیں۔ اللہ کے نبی تو اس لیے ہوتے ہیں۔
اگر ہر انسان کو اللہ رب العالمین نظر آنے لگ جائیں، اللہ کے فرشتے نظر آنے لگ جائیں، تو پھر اس کا امتحان کیسے ہوا؟ پھر وہ تو مانے گا ہی مانے گا۔ اصل میں یہ دنیا امتحان ہے۔ جس نے اللہ پر ایمان لایا، اللہ کی نشانیاں دیکھے بغیر اللہ کے نبی پر ایمان لایا، وہی انسان تو کامیاب ہے۔ جس نے اللہ کے نبی پر ایمان نہ لایا وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور آگے فرمایا وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے۔ آسان الفاظ کے اندر کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ اور کفار مکہ کو جب یہ اسلام کی دعوت دی، قرآن کی دعوت دی، اللہ کی دعوت دی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ ہمیں اس کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر آپ کا دین سچا ہے تو آپ کا اللہ ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل کرتا، یا پھر ہم خود اللہ کو کیوں نہیں دے سکتے؟ تو اللہ نے کہا انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا ہے، یہ اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے معمولی سی بات ہے اللہ کے فرشتوں کو دیکھنا، اللہ کا دیدار کرنا، یہ بہت معمولی بات سمجھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی سرکشی کرنے والے ہیں، یہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ تھا اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔